اچھا آج جو رات ہے وہ نزول قرآن کی رات ہے، اور قرآن کی پتہ ہے کیا شان ہے؟ آج پتہ ہی نہیں کسی کو، کیونکہ پڑھے ہیں بیکن ہاؤس میں، شویفات میں، کانسرٹ میں، وہ تو سارا کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن قرآن پاک کا پتہ ہی کچھ نہیں، وہ اس کی ریڈنگ تک درست نہیں ہے، جیسے ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ریڈنگ بھی کرنی صحیح نہیں آتی، ترجمہ کیا آئے گا، تفسیر کیا آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی شان کیا ہے؟ سنیں قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک اور کوئی تر، کوئی ڈرائی اور کوئی ویٹ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس روشن کتاب کے اندر نہ ہو۔ تبیانا لکل شیء، تبیانا ونزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، سب کا بیان ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان پر کتاب اترے بیان لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر کتاب بھی ہے جس کا نام ہے انباء الحی، عربی زبان میں، جس میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ان پر کتاب اترے بیان لکل شیء، ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تعبیر جس میں معبر و ماغبر کی ہے، جس میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سارا کچھ اس میں بیان ہو گیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا لقب ہے حبر الامہ، سید المفسرین، مفسرین کے سردار، وہ فرماتے ہیں لو دعا عقال بعیر لوجدتہ فی المصحف، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے نا تو میں اسے قرآن پاک سے ڈھونڈ لیتا ہوں، اتنے ان کی مہارت تھی۔ اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے ڈھونڈ لیتا ہوں اس کو، اتنے بڑے مفسر تھے وہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں۔ کس کی تفسیر؟ کتنی آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ کی؟ 7 آیات کی تفسیر کروں تو میں 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اتنی میں تفصیل سے لکھوں کہ 70 اونٹوں پر وہ کتابیں لادی جائیں اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں۔ یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ ایک اور بزرگ ہوئے حضرت علی خواص، ان کا یہ قول دولت المکیہ میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ کا مطالعہ کیا۔ کس کا مطالعہ کیا؟ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے مطالعہ کی بدولت اللہ نے 1,40,999 علوم مجھے عطا فرمائے، صرف سورۃ فاتحہ سے۔ جب سورۃ فاتحہ کے علوم کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن پاک کے علوم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پورے قرآن پاک کے علوم کا یہ عالم ہے تو قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے علم کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ۔ اچھا ہر چیز کا بیان اس میں ہے۔ اب میں اس کی ایک صرف ایگزامپل دیتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ برطانوی فوج کا کرنل ایک آیت پڑھتا ہے سورۃ الغاشیہ کی، آیت کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں پر غور کرو اس کو کیسے گاڑا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے۔ اسے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، آپ بھی خوش ہو جائے کہ مسلمان ہو گیا، ہمارا امتی بھائی بن گیا، ہمارا مسلمان بھائی بن گیا، ہمارے حضور کی امت کا فرد بن گیا، جس پہ ہم خوش ہیں الحمدللہ۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں تو کوئی مذہب سے متعلق بات نہیں کہ اسلام دین حق ہے، باقی ادیان باطل ہے، بے اصل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
تو آپ کو کس چیز نے امپریس کیا، کس بات نے متاثر کیا؟ اس نے کہا میں نے جیولوجی پڑھی ہے، علم ارضیات پڑھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے اور پہاڑوں کو بعد میں اس میں نصب کیا گیا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ جس نقطے پر، جس بات پر سائنس آج پہنچی ہے، 1400 سال پہلے اگر کسی کتاب میں اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اس کی ہے جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ تو اس بات نے میرے دل پہ چوٹ کر دی۔ تو ایسی کئی ایگزامپلز ہیں، لیکن کیا ہے، مسلمان غور ہی نہیں کر رہا، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے رمضان شریف میں بھی خوش نصیب پڑھتے ہیں، وگرنہ کیا کرتے ہیں، بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اتنی موٹی گرد اس پہ جم جاتی ہے۔ موبائل کی سکرین روز صاف کرتے ہیں، ٹی وی کی سکرین روز صاف کرتے ہیں، لیپ ٹاپ کو روز صاف کرتے ہیں، بڑے بڑے کیمیکل رکھے ہوئے جو سکرین کو چمکا دے، اور قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہے، تو پھر امت کیسے ترقی کرے گی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو آج بھی اگر ترقی چاہتے ہیں، کھوئی ہوئی عظمت کی بحالی چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآن پاک کو سینے سے لگا لیں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں۔ اس کے لیے ہم نے اس مسجد میں ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ایک درس رکھا ہوا ہے، اس میں ہم کوئی نہ کوئی آیت سلیکٹ کر کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جو اتوار آئے گا نا، مہینے کا پہلا اتوار ہوگا مئی کا، تو اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کورس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہی ہوگا سورۃ الحجرات کورس، کیونکہ سورۃ الحجرات میں عقائد اور معمولات اور عادات کے حوالے سے بڑی زبردست رہنمائی موجود ہے۔ تو ہم اس کے ممکن ہے ایک درس میں اگر ایک رکوع ہو گیا تو ایک کورس یہ ہو جائے گا، اور پھر اگلے مہینے انشاءاللہ العزیز دوسرے رکوع کا کورس کریں گے، تو اس کا نام ہوگا سورۃ الحجرات کورس۔ اس میں بڑی زبردست رہنمائی موجود ہے، عقائد کے لحاظ سے بھی اور معمولات اور عادات اور اخلاق کے حوالے سے بھی بڑی زبردست رہنمائی موجود ہے۔ تو اس کا نام ہوگا سورۃ الحجرات کورس۔ ابھی سے آپ اس کی تیاری اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کورس کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی پوری صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، سورۃ الحجرات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے۔ ہاں، ہر چیز کا روشن بیان۔ اس پر میں ایک اور واقعہ سناؤں جس سے آپ کو بڑا مسئلہ بخوبی سمجھ آ جائے گا۔ ایک بندے کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نہیں عطا فرمائے۔ اچھا، میں نے ابھی دعا کی ہے نا، تو بڑی تفصیل سے میں نے بے اولادوں کے لیے دعا کی، اور مولانا بلال سعیدی صاحب کے لیے بھی دعا کی۔ ان کے والد صاحب نے مجھے گلا کر دیا کہ جی آپ نے قاری فیاض صاحب کے لیے دعا کی ہے، بلال سعیدی کے لیے نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی میں نے بلال سعیدی صاحب کے لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کو اور قاری فیاض رضوی صاحب کو اولاد نہیں عطا فرمائے۔ میں نے تو یہ دعا کی ہے، لیکن اب چونکہ یہ بزرگ ہیں تو ان کی تسکین قلب کے لیے دوبارہ دعا ہو گئی ہے، اور جب پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے پھر کر دیں گے انشاءاللہ، ہمیں کوئی انکار ہے دعا کرنے سے؟ کیا جی؟ تو دعا کرو، سب آمین بھی کرو نا، مقصد ہے کہ دعا پوری بھی ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں کیا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بوڑھے آدمی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو بڑی انتظار کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ جس پہ آج کل دین سے دوری کی وجہ سے لوگ بیٹی کی پیدائش پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پریشانی اپنی وجہ سے ہے کہ اس کو مشکل بنایا، شادی کو، جہیز کی رسمیں خود ہی ہم نے ایڈ کی، تو اب اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، جہیز کا بندوبست نہیں ہوتا، تو وہ ان کے بالوں میں سفیدی آ جاتی، پھر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کرے کہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اسباب عطا فرمائے۔ اسلام نے تو شادی بہت آسان رکھی ہے، لیکن اسلام کی طرف لوگ آتے نہیں۔ ہندوانہ کلچر کی وجہ سے ایسی ایسی نئی نئی رسمیں ہندوؤں کی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس میں ایڈ کری جا رہے ہیں کہ شادی نہیں ہے، کہ گورکھ دھندا ہی بنا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب مکمل ہوگی شادی، 10 دن شادی ہوتی رہتی لوگ۔ تو شادی کو لوگوں نے مشکل بنا دیا اور وہ حرام کاری کو لوگوں نے آسان بنا دیا ہے، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں واقعے کی طرف پھر لوٹتا ہوں کہ وہ بوڑھے کے ہاں بیٹی ہوئی بڑے انتظار کے بعد، وہ بڑا خوش ہو گیا، چلو کچھ تو ہوا ہے نا، اولاد تو ملی نا، چاہے بیٹی مل گئی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ سارے بولو، 4 بیٹی، سبحان اللہ۔ اور بیٹے 3 ہوئے لیکن کوئی بھی بڑی عمر کو نہیں پہنچا، تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بوڑھا اتنا خوش ہوا، وہ بچی سے باتیں کیے جا رہا ہے، کہتا ہے میں جو یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، پھر ایسے کروں گا، یہ بھی تجھے دوں گا، یہ بھی لا کے دوں گا، اچھا پھر تو بڑی ہو جائے گی، جوان ہوگی، تیرا رشتہ ڈھونڈوں گا، پھر تیری شادی کروں گا، تیری شادی میں یہ کروں گا، اور تمہیں جہیز دوں گا، اور جہیز میں ساری دنیا دے دوں گا۔
خدا کرنا یہ ہوا بچی جوان ہو گئی، شادی کا وقت آیا، لوگوں نے اسے یاد دلایا کہ تو نے قسم اٹھائی تھی کہ جہیز میں ساری دنیا دوں گا، تو اب دنیا دے ساری یا پھر قسم کا کفارہ دے۔ اب جس عالم دین کے پاس جائے کہیں بھی جہیز میں ساری دنیا تو دے ہی نہیں سکتا، لہذا قسم کا کفارہ دے۔ قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے نا، اگر قسم اٹھا کے پوری نہ کرے اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اور اب اگر قسم تو نے اٹھائی تھی کہ ساری دنیا دوں گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ ساری دنیا دینا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ، ان کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت صاحب میرے اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے کہ مطلب ہے میں نے قسم اٹھا لی ہے تو کیا میری قسم پوری ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، جلدی سے بتاؤ حضرت صاحب قسم کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا جو تم دے سکتے ہو وہ دو، اور ساتھ میں تم قرآن پاک دے دو، سمجھو ساری دنیا ہی دے دی۔ کیونکہ قرآن پاک میں سب کچھ ہی موجود ہے، قرآن پاک میں۔ تو آج کل لوگ جہیز میں تو بہت کچھ دیتے ہیں، قرآن پاک دینا بھول جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک دینا چاہیے، با ترجمہ دینا چاہیے، اور کنز الایمان دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن عرفان دینا چاہیے کہ روز پڑھے، خیر و برکت ہو، نچاکیاں نا اتفاقیاں جھگڑوں سے بچیں، خیر و برکت گھروں میں اترے۔ جب روز قرآن پاک کا صبح مطالعہ کریں، قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، دین دنیا کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر پہ اپنی تقریر کو کلوز کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، کہتے ہیں ڈوب ہی جائے اس کے اندر۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ تیرا کردار نیا ہو جائے، تیرا کریکٹر اچھا ہو جائے، تجھے مینرز آ جائیں، تجھے ایٹیکیٹس آ جائیں، تو اچھی عادات سیکھ جائے، بری عادات سے تیری جان چھوٹ جائے، تو قرآن میں غوطہ زن ہو جا۔ تو قرآن میں ہی ہمارے تمام امراض کا علاج ہے۔